آئیے آج ایک ایسی حیرت انگیز کہانی سنتے ہیں جو تاریخ کے ایک عظیم جنگجو کے بارے میں ایک بڑے دلچسپ سوال سے شروع ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں تھا؟ کیسے ایک ایسی شخصیت جنہیں میدان میں لڑنے کی اجازت تک نہیں دی گئی، ان کے نام سے ہی دشمن کی روح کانپ جاتی تھی؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں حضرت عباس کا نام گونجتا تھا تو دشمنوں پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھاری ہو جاتی، دل ڈوبنے لگتے اور ہمت جواب دے جاتی تھی۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ خوف تب بھی تھا جبکہ سب جانتے تھے کہ انہیں کربلا کی آخری فیصلہ کن جنگ میں لڑنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر انہوں نے کربلا میں جنگ نہیں کی تو یہ افسانوی خوف آیا کہاں سے؟ اس کا جواب چھپا ہے ایک ایسے واقعے میں جو کئی سال پہلے پیش آیا تھا، یعنی ان کی زندگی کی پہلی جنگ، ایک ایسی لڑائی جو ان کی پہچان بن گئی۔ تو چلتے ہیں اس دور میں جہاں سے یہ داستان شروع ہوئی، یعنی سن 37 ہجری کی مشہور جنگ صفین۔ یہاں حالات دیکھیں، ایک طرف امام علی کی فوج جس میں چند ہزار سپاہی تھے اور دوسری طرف معاویہ کا لاکھوں کا لشکر، مطلب مقابلہ بظاہر بالکل یک طرفہ تھا۔ اچھا، اب اتنی بڑی فوج کو سامنے دیکھ کر امام علی نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کون ہے جو آگے بڑھے گا؟ پہلے ان کے بیٹے جعفر آگے آئے اور کہا، بابا جان، مجھے اپنا گھوڑا، اپنی تلوار اور 1500 سپاہیوں کا لشکر دیں۔ ان کے بعد ان کے بھائی اون نے ہمت دکھائی اور کہا، اگر بھائی کو 1500 چاہیے تو مجھے 1000 سپاہی، آپ کی تلوار اور آپ کی اجازت دے دیں۔ پھر ایک تیسرا بیٹا آگے بڑھا، خاموشی سے۔ اس نے نہ ہتھیار مانگے نہ فوج، اس نے صرف اتنا کہا، بابا جان، مجھے نہ فوج چاہیے نہ آپ کی تلوار، مجھے صرف آپ کی اجازت چاہیے۔ اور یہ کہنے والے تھے حضرت عباس۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیں، یہ درخواست خالصتاً ایمان اور اطاعت پر مبنی تھی، اور بس یہی وہ جواب تھا جو امام علی سننا چاہتے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کے غیر متزلزل ایمان میں اپنی جوانی کی جھلک نظر آئی، ایک ایسی طاقت جو تلواروں سے نہیں یقین سے آتی ہے۔ اس کے بعد امام علی نے خود اپنے ہاتھوں سے نوجوان عباس کو تیار کیا، انہیں اپنی عبا پہنائی، اپنا امامہ باندھا اور خود اپنے گھوڑے پر بٹھایا۔ یہ صرف جنگ کی تیاری نہیں تھی، یہ ایک روحانی وراثت کی منتقلی تھی۔ اور پھر نوجوان عباس تنے تنہا اس لاکھوں کے لشکر کے سامنے گئے اور مقابلے کے لیے للکارا۔ دشمن نے بھی جواب میں اپنا سب سے بہترین اور خوفناک پہلوان بھیجا، ایک ایسا دیو ہیکل شخص جس کے نام سے پورے عرب میں دہشت تھی۔ کہتے ہیں مائیں اس کا نام لے کر بچوں کو سلاتی تھی۔ اس تجربہ کار پہلوان نے اپنی پوری قوت سے پہلا وار کیا، لیکن وہ خالی گیا۔ اس نے دوسرا زیادہ طاقتور وار کیا جسے حضرت عباس نے آسانی سے روک لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پہلوان سنبھل پاتا، ایک ہی لمحے میں حیران کن تیزی اور طاقت کے ساتھ حضرت عباس نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، اور اپنے اس شکست کھائے ہوئے دشمن کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت عباس نے اعلان کیا، ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہم سب علی ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی طاقت ان کی اپنی نہیں بلکہ ان کے خون اور ایمان کی عکاسی ہے۔ انہوں نے پہلوان کو ایک موقع اور دیا، لیکن اس نے پھر غصے میں حملہ کر دیا، جس کے بعد حضرت عباس نے ایک ہی فیصلہ کن وار میں لڑائی ختم کر دی۔ اور پھر میدان جنگ پر ایک موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ لاکھوں کی وہ فوج آنکھیں پھاڑے بس دیکھ رہی تھی۔ ان کی حیرت آہستہ آہستہ خوف میں بدلنے لگی۔ اس ایک شخص کی ہیبت نے پوری فوج کا حوصلہ توڑ کر رکھ دیا۔ جو فوج کچھ دیر پہلے جوش میں تھی، اب اس کے قدم اکھڑنے لگے اور وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اور بس اس دن صفین کے میدان میں جو ہیبت اور خوف پیدا ہوا تھا، اس کی گونج آنے والے کئی سالوں تک سنائی دیتی رہی۔ یہیں سے ان کی شہرت کی بنیاد پڑی۔ بات صرف ایک لڑائی جیتنے کی نہیں تھی، بلکہ جس انداز سے جیتی گئی اس کی تھی۔ تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا میں دشمن ان کی تلوار سے کیوں نہیں بلکہ ان کے جذبے اور روح سے ڈرتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر عباس میدان میں آ گئے تو صرف تلواریں نہیں ٹوٹیں گی، ان کی لڑنے کی ہمت اور ارادے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرا سبق سکھاتی ہے کہ اصل طاقت بازوؤں میں نہیں
بلکہ ایمان میں ہوتی ہے، ایک ایسا سبق جو آج بھی صدیوں بعد اتنا ہی سچا ہے۔